محترم المقام لائق صد احترام عزیزان گرامی برادران ملت اسلامیہ گھر کی پردہ نشین خواتین پیاری ماں بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا ونبینا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليك وسلم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي حبيبي يا غصني يا مولاي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکشتہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا فخر الدین چشتی مدد کن یا شہادت حسین نقشبندی۔ شعراء کرام کہتے ہیں محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں، محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پر جو اپنی جان دیتے ہیں، محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پر جو اپنی جان دیتے ہیں۔ پہنچ کر مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے، پہنچ کر مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے جیسے حضرت بلال آج بھی اذان دیتے ہیں۔ اور شاعر کہتے ہیں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، یا رسول اللہ ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ سرور و کیف نزینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل عشق ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، اور شہ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے، شہ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے، نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں، نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جان و دل خوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دور حاضر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مرض و اجمعین کی ذات حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی جھڑمٹ سے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد میرے آقا چلتے چلتے
ایک پہاڑی کے مقام پر چلے گئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے نوکیلے پتھر کے اوپر اپنے پیشانی کو رکھ دیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیشانی کو جھکانے کے بعد جبلے کی صلاح کی چوٹی کے اوپر میرے آقا فرمانے لگے رب حبلی امتی۔ اب صحابہ کرام کے مجمع سے اٹھ کر کے جانا ایک میسیج ہے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے گئے ہوں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حتی الامکان صحابہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گئے تو ایک دن، دو دن، حتی الامکان تیسرے دن کا سورج بھی طلوع ہو گیا اور میرے آقا واپس نہ ہوئے۔ صحابہ حیران و پریشان، اب چاروں طرف اللہ کے رسول کو میرے نبی کے صحابہ تلاش رہے ہیں اور کہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے۔ موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کی محبت میں اور جو اپنی امت سے نبی نے پیار فرمایا، محبت فرمائی، آپ کی امت آپ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ صحابہ، ایک حدیث پاک کہتی ہے اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ستاروں کی طرح۔ ہم پورا ترجمہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ روئے زمین پر چپے چپے میں پھیل گئے، آخر مصطفیٰ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے پوری آبادی کو چھان مارا لیکن کہیں بھی میرے نبی کو نہیں پایا، تو صحابہ نے اپنے رخ جنگل کی طرف موڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ جنگل کے اندرونی حصے میں جب صحابہ تشریف لے گئے تو ایک چرواہا جو بکری چرایا کرتا تھا اس کے قریب گئے، دیکھا تنے تنہا یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک صحابی پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم تنہا کیوں بیٹھا ہوا ہے، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے کہ اتنے گھنے جنگل میں تنے تنہا یہاں بیٹھا ہے؟ تو سب سے پہلے وہ اپنی اظہار تشویش کو بیان کرتا ہے اور بیان یوں کرتا ہے کہ آج تک اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، اتنا بہتر چلنے والا، ان کے زلفوں کی گھٹائیں جب ابھرتی ہے تو اندھیرا چھا جاتی ہے اور ان کے لبھائے مبارک جب ہلتے ہیں تو آسمان سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ جب وہ چلتے ہیں تو دل کو تسلی ملتی ہے، جب وہ دعا کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے بخش دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ خوش ہوتے ہیں ان کی باتوں کو سن کر کہ شاید یہ میرے نبی کا پتہ بتا دے۔ اب قرآن کہتا ہے اور حدیث پاک کہتی ہے، خلق عظیم کی بنیاد پر کیا کہتی ہے؟ میری آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، جب اس نے اپنے اظہار تشویش کو بیان کیا کہ میں 3 دن، آج تیسرے دن کا سورج طلوع ہو چکا ہے، میں حیران و پریشان ہوں کہ میں اس جنگل میں تنہا کیا کروں گا، میں کوئی کام کی ہی وجہ سے اس جنگل کے اندر آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میرے پاس بہت ساری بکریاں ہیں جس کو میں چرانے کے لیے روزانہ یہاں آتا ہوں، لیکن میں نے جس کا تذکرہ کیا اس کا چلنا بہتر، اس کا بولنا بہتر، اس کا حسن و خلق بہتر، ان کی ادائیں سب سے بہتر، ان کا چہرہ ویسا کسی کا چہرہ نہیں، میری نگاہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور وہ جب آئیں
تو وہ جب جبل صلا کی چوٹی پر چڑھنے لگے تو ان کے پیچھے پیچھے میری تمام بکریاں بھی چڑھ گئی. اللہ، تمام بکریاں. اب یہاں رکیے، پہلے بات کو سمجھیے. جانور بھی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، وہ بھی پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. لیکن ایک ٹوپی والا، اٹنگا پاجامہ والا، لمبے کرتا والا اور بڑی سے بڑی داڑھی رکھنے والا، وہ نہیں پہچان پاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. گویا جانور بھی ادب سے پیش آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پہ جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اس بات کو بھی یاد رکھو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ اگر آپ نہ آتے تو یہ زمین و زماں ہوتا ہی نہیں، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ یہ لوح و قلم ہوتا، نہ کچھ بنتا، نہ کوئی ہوتا. اللہ کے رسول جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب صحابہ اس بات کو سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ذرا بتاؤ وہ نورانی چہرے والا گیا کدھر ہے؟ تو کہا وہ جبل صلا کی چوٹی کے اوپر ہے اور میری بکریاں ان کو حلقہ بنا کر بیٹھ گئی ہے. وہ 3 دن سے نہ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں. جب وہ روتا ہے بکریاں بھی روتی ہے. اللہ، جب وہ روتے ہیں تو ان کے ساتھ تمام تر بکریاں حلقہ بنا کر بیٹھ گئی ہیں، وہ بھی روتی ہیں. اللہ. صحابہ کرام جبل صلا کی چوٹی کے اوپر چڑھتے ہیں، پہاڑی کے اوپر دیکھتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے رب حبلی امتی کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں. اللہ. اب یہاں رکیے، ایک بات کو سمجھیے. آپ نے بزم نوری کو محبت سے سجایا ہے. کیوں؟ کہ ہمیں کچھ شریعت دین کا طریقہ اور سلیقہ ملے، کچھ جانکاری ملے. آنے والا جب بیان کرے تو دعوت سخن یہی دے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، درود پاک محبت سے پڑھا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو ہمیں دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اسی لیے آپ نے سجایا ہے. لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ آج ہم جب اس بات کو سنتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کے لوگ بلند آواز سے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، ضروری ہے کہنا اور کہتے بھی ہیں. لیکن جب یہاں سے وہ اٹھ کر کے تشریف لے جاتے ہیں تو پھر ہماری بات ان کے گوشے گزار تک پہنچنے کے بعد بھی وہ بھول جاتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے. اللہ کے رسول جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات حقیقت ہے. لوگ بھولتے کیوں ہیں؟ نمبر 1 کہ اگر سچی محبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم کو ہے تو پھر ہمیں کوئی بات کو بھولنا نہیں چاہیے. اور اگر اس میں کمیاں ہیں تو پھر ہمارے ذہن گواہی دیتے ہیں کہ اپنے ذہانت کو درست کرو، کیونکہ تمہارے دلوں میں کیفیت کی کمی ہے جس میں محبت مصطفیٰ کی کمی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہماری پیشانی میں سجدوں کی تڑپ نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہمارا سینہ محبت رسول سے مکمل روشن نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اچھی باتوں کو تو سن لیتے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں کر پاتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ اجمعین کی ذات حقیقت 3000 سے زیادہ یا عموماً 3000 حدیث پاک آپ سے منقول ہے. یہ بھی اللہ کے رسول کے بڑے صحابی ہیں. ایک مرتبہ بلی لے کر اپنی آستین میں بلی کے بچے کو لے کر گئے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ. تو کوئی ان کو عبد الرحمن ان کا نام تھا، کوئی اگر عبد الرحمن کہتا تو کہے نہیں مجھے عبد الرحمن مت کہو بلکہ مجھے ابو ہریرہ کہا کرو. کہا کیوں؟ کہا میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ. یہ ایک محبت کی بات ہے نا، یہ ایک محبت کی بات ہے. اچھا، کہا میرے نبی نے ابو ہریرہ فرمایا. تو نام سے آج بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن ابو ہریرہ نام سے سارے امت مسلمہ کے لوگ جانتے ہیں. سب سے زیادہ احادیث پاک آپ سے منقول ہے.
تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے زبان مقدس حال سے کچھ الفاظ جب سنتے ہیں حدیث پاک کے تو میری ذہانت اس کو بھلا دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اے ابو ہریرہ ادھر آؤ، تمہارے کندھے پر جو چادر ہے اس کو روئے زمین پر بچھاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے قول فرمان مصطفیٰ کو سنتے ہی اپنی چادر کو روئے زمین پر بچھایا. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے اٹھایا اور چادر کے اندر 3 مرتبہ ڈالا. 3 مرتبہ جب ڈالا تو پھر اس کے بعد فرمایا، اے ابو ہریرہ اسے اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ اسے محبت سے اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے سینے سے لگاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو فرماتے ہیں، جب سے انعام میرے نبی نے مجھے عطا کیا تب سے اس کے بعد سے لے کر کے دور حاضر جب تک ہماری زندگی رہی، مصطفیٰ جو کلام فرماتے ابو ہریرہ اسے یاد کر لیا کرتا، کبھی بھولا ہی نہیں، کبھی بھولا ہی نہیں. تو اب فرمان مصطفیٰ ذہن سے نکل جانا یہ محبت کے کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے، بشرطے یہ ہے کہ ہمارے اندر خود کمیاں ہیں، ہم اپنی کمیوں کو درست کریں. آئیے اپنی جانب اب چلتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مرد و اجمعین کی ذات حقیقت ہے. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. جبل صلا کی چوٹی پر چڑھتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر سجدے میں اور رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. صحابہ کرام جھرمٹ بناتے ہیں، اس کو گھیرتے ہیں. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. گھیرتے ہیں. گھیرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں، یا رسول اللہ بہت ہو گیا، اب سجدے سے سر کو اٹھائیے، یہ دیکھیے کون آیا ہے. فرماتے ہیں کون ہے؟ تو کہا یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر صدیق، مجھے آج میرے امت کی محبت ستا رہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ باری باری اپنے اپنے نام کو گناتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر اٹھتا نہیں، بلکہ یار غار تشریف لے گئے. بتایا، اس کے بعد نہیں اٹھایا. اے ابو بکر مجھے امت کا غم ستا رہا ہے، مجھے امت کے غم ستا رہے ہیں، اس وجہ سے جب تک میرا رب میری امت کو معاف نہیں کر دیتا یہ سر سجدے سے اٹھایا نہیں جائے گا. اللہ اکبر. دھیرے دھیرے باتیں پتہ چلتی ہے. مدینہ طیبہ میں بات ہوتی ہے، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ چند عورتوں کو لیتی ہیں، پردے کے ساتھ جبل صلا کی چوٹی کی طرف بڑھتی ہیں. جانے کے بعد میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حسین و جمیل بیٹی جو ایک سجدے میں پورے رات گزار دیا کرتی تھی، کہتی ہے بابا جان اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، دیکھیے کون آئی ہے. اب یہاں رکتے ہیں. ہم آپ کو صرف سمجھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ جب ہم سے، آپ سے، یا دنیا کے کسی انسان سے، کسی بڑے آدمی کے سامنے اس کی برائی یا ان کے سامنے کچھ ہے جو لغزشیں، خطائیں ہوتی ہے، تو وہ اپنے سر سے صافہ ہو یا ٹوپی ہو یا ان کے سر پہ پگڑی بندی ہو اتارتا ہے اور رکھ دیتا ہے روئے زمین پر کہ میں اس پگڑی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے. یہ حقیقت ہے. پہلے کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا اور آج بھی یہ ہو رہا ہے. اور لوگ اپنے سے اونچے لوگوں سے، لوگ اکثریت ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
یہاں ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا ولی کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو اب پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جس کو محبت ہو جاتی ہے، قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، جب اللہ انہیں ہدایت دے دیتا ہے پھر وہ متقی بن جایا کرتا ہے۔ پھر وہ تو ہمیں یہی چاہیے کہ سب سے پہلے متقی بننے کے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے آپ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں گے تو چاہے وہ جتنا بڑا سے بڑا انسان ہو، حق کبھی چھپ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی تشریف لے جاتی ہے، خاتون جنت فرماتی ہے بابا جان اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، یہ دیکھیے کون آئی ہے، یہ دیکھیے آپ کے سامنے کون ہے۔ اللہ اکبر، بابا جان وہی فاطمہ آئی ہے جو ایک سجدے میں رات گزار دیا کرتی ہے۔ بابا جان یہ وہی بیٹی ہے جس کے آنے کے بعد احتراماً آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور مسند کو بچھا دیا کرتے تھے۔ بابا جان اپنے سر سے سجدوں کو اٹھائی، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کی بیٹی آپ کی امت کے لیے دعائے خیر کرے گی۔ اللہ اکبر، بیٹی آج وہ دن نہیں ہے بلکہ آج مصطفیٰ کے رحمت جوش میں ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے الفاظ کو سن کر زارو قطار روتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے لبہائے مبارک پر ایک ہی نام ہے، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ جب حضرت خاتون جنت اس بات کو جب دیکھتی ہے کہ بابا جان کا سر سجدے سے نہیں اٹھے گا تو آپ کرتی ہے بار الہ تو بڑا کریم ہے، مولا تو رعوف و رحیم ہے، مولا تو علیم خبیر بذات الصدور ہے۔ جب تیری بارگاہ میں کوئی گناہگار آتا ہے تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ جب تو اس کی گناہ، اس کی آواز کو نہیں سنتا، اس کے الفاظ کو، ان کی دعاؤں کو نہیں سنتا تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے سر کی ٹوپی یا پگڑی اتار کر روئے زمین پر رکھتا ہوں اور پھر وہ دعائیں کرتا ہے مالک و مولا آخر تیرا ہی بندہ ہوں، میں نے اپنی پگڑی اتار دی ہے، مولا تو اسے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو مالک و مولا آج تیرے رسول کی بیٹی، جس بیٹی کو آج تک چاند سورج نے نہیں دیکھا، نہ اس کی تصویر دیکھی، نہ اس کے کسی اعضا کو دیکھا، حتی الامکان خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے بال کی سیاہی بھی، اس کی چمک بھی آج تک حضرت علی کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ مالک و مولا اگر میرے بابا جان نے سجدے سے سر کو نہ اٹھایا تو تیرے رسول کی بیٹی اپنے سر سے دوپٹے کو اتارے گی اور پھر تیری رضا کے لیے دعائیں خیر کرے گی۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو خبر ملتی ہے، بارگاہ ربی سے حکم ہوتا ہے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھ کو، اپنے دست پاک کو اپنے دوپٹے کی طرف، اپنے سر کی طرف بڑھاتی ہے۔ آسمان کی اونٹ میں اپنے سورج نے بادلوں کی اونٹ کے اندر اپنے چہرے کو چھپایا، ایسا لگتا تھا ابھی قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، چاروں طرف اندھیرا ہو گیا، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، کہا بیٹی اے مصطفیٰ کے، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دختر نیک اختر، تو اپنے دوپٹے کو نہ اتارنا بلکہ تیرے بابا کی امت کو اللہ نے مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب ہمیں بتائیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، وہ رسول جنہوں نے اخلاق کا پیغام ہمیں دیا ہو، وہ رسول جنہوں نے قرآن کی تلاوت ہمیں دی ہو، وہ رسول جس نے ہمیں نماز لا کر دیا ہو، وہ رسول جس نے ہمیں روزہ لا کر دیا ہو، وہ رسول جس نے ہمیں حج عطا کیا ہو، سب کچھ ہمیں دیا ہو تو پھر امت کے لیے رہنمائی کون کرے گا؟ اب پتہ چلتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی نہ ہوتا۔ اب امام عشق و محبت بولے زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی وہ چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، یہ تھی ایک بات۔ اچھا اب یہاں رکیے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو یاد کیجئے
کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہم ہوں گے تو بات ٹھیک ہے کہ آپ کے تذکرے ہیں، جب روئے زمین پر جب قیامت آ جائے گی، جو قرآن کا تذکرہ ہے، قرآن بیان کر رہا ہے اس بات کو کہ قیامت آ جائیں گی تو اس وقت سارے تذکرے، سارے ذکر سب ختم ہو جائیں گے۔ کہا اچھی بات ہے کہ ساری باتیں کہ جب قیامت آئیں گی تو باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہوگی اور کوئی ذات نہ ہوگی۔ تو گویا جب کوئی ہوگا نہیں تو پھر اللہ کا ذکر، اس کی عبادت و ریاضت کون کرے گا؟ میرے رب کا نام کون لے گا؟ اللہ کی وحدانیت کے تذکرے کون کرے گا؟ کیونکہ نہ زمین ہوگی، نہ آسمان ہوگا، نہ کوئی ہوں گے، مخلوق فنا ہو چکی ہوگی، 18,000 مخلوقات۔ حتی الامکان جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو کہتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی رخصت ہوں گے، آپ بھی نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ کی عبادت کوئی کرنے والا ہوگا؟ تو کہا ایسے میں تو سارا ذکر بند ہوگا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے آقا تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جب اللہ کی ذات باقی ہوگی اور کوئی نہ ہوگا اس وقت بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اس وقت بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ کہا وہ کیسے ہوگا؟ اب مصطفیٰ نے نماز دیا، اللہ کی جانب سے لا کر دیا، اللہ کی بارگاہ سے لا کر دیا۔ کیا اللہ نماز پڑھتا ہے؟ کہیں گے نہیں پڑھتا۔ اللہ روزہ رکھتا ہے؟ کہیں گے نہیں رکھتا۔ اللہ حج کرتا ہے؟ کہیں گے نہیں کرتا۔ اللہ ہے جو کیا کہتے ہیں، اللہ جو ہے زکات دیتا ہے تو کہیں گے نہیں دیتا، تو کہیں گے اللہ روزہ رکھتا ہے تو کہیں گے نہیں رکھتا۔ لیکن کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کا ذکر کرے گا۔ کہا کوئی کام جو تمہارے ذمہ فرض ہے اس میں سے کوئی کام اللہ رب العالمین خود نہیں کرتا، بلکہ اس کا حکم ہے، اس کی حکم کے تحت ہے نا۔ اللہ کا بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، اچھے برے تمام باتوں کو لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں رب کی رضا ہوتی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ بولیے ہاں یا نہیں، بولیے عمل کرتا ہے نا۔ لیکن کہا کہ اس وقت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ باقی ہوگا۔ کہا وہ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العالمین ہے جو حج نہیں کرتا، وہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں۔ لیکن کہا کہ اس وقت جب رب کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا تو اس وقت بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ تو پتا چلا اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کا ذکر کوئی کرنے والا نہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب کا تذکرہ کرے گا، اس کا ذکر کرے گا، ہے نا۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا بندے تم میں جتنی عبادتیں ہیں میں کسی میں شامل نہیں ہوتا۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن مقدس کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ کہا اللہ کا کلام ہے۔ چائے والے ابھی چائے کو بند رکھیے، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت کم اتنی قیمتی باتیں بتانے والے لوگ ہوں گے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کہا کہ ایک کام وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا رب نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، یہ کہیں یہ بندوں کے لیے، کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ کا حکم، پورا قرآن اللہ کا کلام، اللہ قرآن پاک میں کلام فرما رہا ہے، اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، اپنی امت کو حکم دے رہا ہے۔ یا رکیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اب یہاں رکیے کہ درود پاک جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو اسی روئے زمین پر ٹوپی پہننے والا، اٹنگا پاجامہ والا کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ رخصت ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن کہہ رہا ہے یا
ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قرآن نے نہیں کہا مسلمانوں تم درود پڑھو، اے کافروں تم درود پڑھو، یہ نہیں کہا اے لوگوں تم درود پڑھو، اے انسانوں تم درود پڑھو، نہیں، بلکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، تو پتا چلا جو ایمان والا ہوتا ہے محبت مصطفیٰ میں گرفتار ہوتا ہے، پھر کثرت سے درود پاک پڑھ لیا۔ کون؟ ایمان والا۔ اب ایمان والا تو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے، تو قرآن کی باتوں سے پتا چل گیا کہ جب کوئی بندہ مومن محبت میں اتر کر کے، گرفتار ہو کر کے، اللہ کے رسول کی محبت میں ڈوب کر کے جب وہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ تنہا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین بھی ساتھ ہو جایا گا، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ اب پوچھا گیا بندے میں حج نہیں کرتا، ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں، کہا مولا وہ کون سا کام ہے؟ کہا جب تو پڑھتا ہے، کہا یا رسول، کہا مالک و مولا کون سی چیز؟ تو کہا وہ درود پاک ہے۔ اب حدیث پاک کہتی ہے کثرت الصلاۃ علی ذکر رسول اللہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مرد و اجمعین کی ذات حقیقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے محلے کے بس اسٹینڈ پہ، آپ اگر باہر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشن پہ، آپ نے سب جگہ دیکھا ہوگا۔ اب ہے جو سواری کو لوگ پکڑتے ہیں، وہ تھیلی اٹھا کر کے کوئی اور بھاگ رہا ہوتا ہے کہ میری گاڑی میں جا کر کے بیٹھو، سب طرف لوگ نوچ رہے ہوتے چلو میں جا رہا ہوں، پر آپ اجمیر چلے جائیے غریب نواز کی بارگاہ میں، آٹو والے آپ کو بلائیں گے ادھر بیٹھو ادھر، پتہ چلا آپ کا سامان لے کے کوئی جا رہا، چاروں طرف لوگ کھینچ رہے ہیں۔ لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان جائیں، ہم ہمارے والدین بھی قربان ہو، فرماتے ہیں اللہ کے رسول جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک دلیل اور سچی محبت کرنے والوں کی ایک پہچان ہوگی۔ کہا جب میرے نانا کی امت میں 72 فرقے کے لوگ ہوں گے تو حالات ایسے ہوں گے، سب ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے اور سب یہی بتا رہے ہوں گے میری جانب آؤ میں حق پہ ہوں، میری طرف آؤ میں حق پہ ہوں، میرے راستے پر چلو میں سچا ہوں، میری طرف آؤ میں مالدار بنا دوں گا، میری طرف آؤ میں ایمانداری کے ساتھ کام کرواؤں گا، میری طرف آؤ تمہیں چلے لگواؤں گا، میری طرف آؤ تمہیں اٹنگا پاجامہ پہناؤں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے نے ایک فیصلہ دے دیا۔ اب قرآن اب حدیث پاک کہتی ہے کثرت الصلاۃ علی ذکر رسول اللہ، اے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آنے والا وقت کرفتن دور ہوگا، اس وقت میں لوگ نبی کو اپنی طرح مانیں گے، لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کریں گے، لوگ مصطفیٰ کے اخلاق حسنہ پر انگلی اٹھائیں گے۔ جب مصطفیٰ کا نام لیا جائے گا تو کچھ لوگ انگوٹھے چومیں گے اور کچھ لوگ اس سے پرہیز کرتے نظر آئیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ جب سما روشن ہو تو اس پہ دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ کھینچتان کا دور ہوگا تو ایک گروہ ہوگا، ایک فرقہ ہوگا اور ایک جماعت ہوگی۔ کہا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو کہا کثرت الصلاۃ علی ذکر رسول اللہ۔ تم کو اگر پہچاننا ہو تو دیر نہ کرنا بلکہ ان کے چہرے کو دیکھنا اور ان کے لبھائے مبارک کو دیکھنا، اگر ان کے زبان پر کثرت الصلاۃ، اگر کثرت سے درود پاک ہو تو پہچان لینا یہی مصطفیٰ کی سچی محبت، پہچان لینا یہی مصطفیٰ سے سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک بات کا پتہ چلا ہمیں، اور آگے سنیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور ہم 12ویں شریف ہم منا چکے ہیں، اور اس کے بعد اس میں دو باتیں ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ شادی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہمارا نوجوان بڑا چھڑکتا ہے، ناچتا ہے، تو کیا نکاح حرام ہے؟ اگر وہ ناچ لیا تو نکاح حرام ہو گیا؟ بتائیے آپ ہی لوگ بتائیے، حرام ہوا؟ کہا نہیں ہوا۔ اچھا، جب ناچنے سے نکاح حرام نہیں ہو سکتا ہے تو پھر نعرہ تکبیر پر اچھلنے سے میلاد کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ مجھ سے ایک نے سوال کیا تھا کہ یہ ناچتے ہیں ناچنے سے، تو کہا ناچنے والوں کو حرام کہیں گے؟ جو ناچ رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے؟ کہا ڈی جے بجاتے اس پہ ناچتے، تو ڈی جے بھی حرام ہے،
ڈی جے بھی نہیں بجانا چاہیے، اس میں جو البتہ نعت بجائی جاتی ہے دھوم کے ساتھ وہ بھی حرام ہے، نہیں بجانی چاہیے۔ تو کہا اس پہ ناچتے ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک سوال یہی کیا تھا کہ تیرے گھر میں جب نکاح ہوتا ہے تو لوگ ناچتے ہیں؟ تو کہا ہاں ناچتے ہیں۔ تو نکاح کو حرام کیوں نہیں کہتا؟ نکاح کو حرام کہنا چاہیے نا، کیونکہ ناچتے ہیں تو اب نکاح پڑھائے گا تو نکاح نہیں ہوگا، یہ حرام ہو گیا، کہنا چاہیے۔ تو کہا بالکل یہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ تم لوگ انڈائریکٹلی میلاد کو حرام کہہ دیتے ہو۔ کیا کہہ دیتا ہے؟ میلاد یہ حرام ہے۔ اچھا دوسری چیز یوں کہتا ہے کہ اس ٹائم میں جب سرکار آئے تھے تشریف لائے تو اس ٹائم میں میلاد کسی نے صحابہ نے نہیں منایا، تو کہتے ہیں تابعین نے نہیں منایا۔ یہ بات کی باتیں بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فراز ہوئے تھے تو کتنے لوگ کلمہ طیب کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے کتنے لوگ تھے؟ کون تھا؟ کوئی تھا؟ اب یہاں رکیے، حدیث پاک کے الفاظ سنیے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، لمبی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب کون تھا سرکار کا؟ ساری دنیا جانتی ہے، چچا تھا، لیکن یہ بڑا سخت کافر تھا، ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر جب تشریف لائے تو انہیں پتا چلا، اس کو ابو لہب کو، کہ تمہارے گھر عبداللہ کے گھر ان کا لخت جگر ایک بھتیجا آیا ہے جو بڑا عظیم چہرہ ہے اور اتنا اچھا کوئی بچہ نہیں ہے، اور روئے زمین پر میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا اچھا بچہ نہیں ہوا۔ تو اس نے خوشی میں کھڑے ہو کر کے کیا کیا؟ جو ان کے پاس غلام تھے اس نے انگلی بتا کر کے اور اس کو آزاد کر دیا۔ کیا کیا؟ آزاد کر دیا۔ اب پوچھا گیا کسی نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، کہا تو حالت کفر میں مرا، بتا بات کیا ہے؟ تو کہا بات کچھ نہیں ہے، میں تو جہنم میں ہوں، لیکن ایک چیز میرے ساتھ ہے، ایک چیز میرے ساتھ ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرا بھتیجا محمد جب پیدا ہوا تھا تو اس کی خوشیوں کی خبر ہوئے زمین پر پھیل گئی تھی، اور جب میں نے سنا تھا تو خوشی میں اپنے لونڈی غلام کو میں نے آزاد کر دیا تھا۔ اس کی برکت میری انگلیوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے اور 12ویں شریف کا دن آتا ہے، 12ویں تاریخ آتی ہے، تو میری انگلی سے ٹھنڈا پانی ظاہر ہو جایا کرتا ہے اور میں خوب پیا کرتا ہوں۔ اس دن اللہ رب العالمین میرے عذاب کو کم کر دیتا ہے۔ اب بتائیے ابو لہب جیسا سخت کافر جب مصطفیٰ کی محبت میں اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ہے جو غلام کو آزاد کر دے، اس کی برکت اسے حاصل ہے، تو پھر یاد رکھو کہ محبت مصطفیٰ میں اگر ہم میلاد سجاتے ہیں تو کیا ہمیں برکتیں نہیں مل سکتی ہیں؟ آپ بتائیے۔ اب سرکار کے اخلاق کو بیان کیجئے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہے، ایک بچہ ہے رمضان، ایک بچہ ہے، اور اس کے بعد تہوار عید الفطر کا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حقیقت ہے۔ بچے نے اپنی ماں کے تنے بدن پر پھٹا ہوا کپڑا دیکھا تو کہا کہ میرا باپ رخصت ہو چکا ہے، میں تو یتیموں میں شامل ہو گیا ہوں، لیکن اے والدہ ماجدہ اگر تو اجازت دے دے تو اپنے چچا کے گھر جاؤں اور وہاں سے جا کر کچھ رقم لاؤں اور پھر اسی رقم سے کپڑے خریدوں، اور عید کا دن ہے تاکہ تو بھی اپنے بدن پہ نیا کپڑا سجا لے اور میں بھی نیا کپڑا پہن لوں، تاکہ مجھے باپ کا احساس، باپ کو نہ ہونے کا احساس نہ ہو سکے، میں نہ یہ سمجھ پاؤں کہ میں یتیم ہوں بلکہ میرے سر کے اوپر چچاؤں کا سایہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا چلا جا۔ بیٹا جب اپنے چچا کے پاس جاتا ہے، چچا دھتکار کر بھگا دیتا ہے، بیٹا اپنی آنکھوں کو اشکبار کیے ہوئے اپنی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ممی جان چچا نے تو بھگا دیا، اب مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں روئے زمین پر ہوں، میرا نام یتیموں میں آ گیا ہے۔ ماں کا بھی آنکھیں اشکبار ہے، ماں کی بھی آنکھیں اشکبار ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا ایک بات بتاؤں، میں نے سنا ہے کہ روئے زمین پر ایک بڑی شخصیت ہے جس کے آنے کا سہرا روئے زمین پر بڑے دھوم دھام کے ساتھ ہوا تھا، اور ان کی برکتیں روئے زمین کو بھی حاصل ہے، اور ان کی برکتیں تمام عالم، ان کی برکتیں تمام تر چیزوں کو حاصل ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مسجد نبوی میں وہ درس کبیر دیا کرتے ہیں، کہا وہ مسجد نبوی میں لوگ ان کو گھیر کر بیٹھا کرتے ہیں۔ کہا امی جان میں نے یہ بات سنی ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم اجازت دو اے والدہ ماجدہ
ماجدہ تو میں جاتا ہوں ان کے پاس جانے کے بعد میں ان کی سخاوت کے شہرے کو سنا ہوں، میں بھی جا کر آزما لوں کہ وہ میرے اوپر رحم و کرم فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان قربان ہو۔ کہتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ میں جب گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے صحابہ کے جھڑمٹ نے گھیر رکھا تھا۔ میں گیا تو میں سب سے پہلے گیٹ پر جب میں گیا تو مسجد نبوی کے دروازے پر گیا، وہاں سے جھانک کر دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے مجھے دیکھ لیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بچہ ہے جو بار بار مسجد نبوی کے دروازے سے جھانکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو وہ کون بچہ ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی یتیم بچہ ہو سکتا ہے وہ کوئی غریب بچہ ہو سکتا ہے وہ کوئی اپنی ضرورت کے تحت آیا ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جاتے ہیں بچے کو پکڑ کے لاتے ہیں، جب بچہ آتا ہے تو سب سے پہلے یہی کہتا نظر آتا ہے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ جو اس بارگاہ رسول میں آتا ہے وہ آپ کا کلمہ طیب پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں اے میرے آقا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آیا ہوں لیکن مجھے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے، میں اپنی ضرورت کے تحت آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اخلاق مصطفیٰ کو دیکھیے، صحابہ کرام بچے کو غور و فکر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا کی نگاہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں اس بچے کے چہرے پر ہے۔ جب بچہ بولتا ہے تو بولنے میں خوبصورت لگتا ہے۔ بچہ کہتا ہے میں یتیم ہوں، میرا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور میں اپنے چچا کے گھر گیا تھا، میرے چچا نے مجھے ڈانٹ کر پھٹکار کر بھگا دیا، اب آپ کے علاوہ کوئی ایسا دیار محبت نہیں ہے جہاں پر جا کر کے اپنی یتیمی کی کہانی سناؤں، اپنی غربتوں کی بات کو بیان کروں۔ اللہ کے رسول جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ بچہ جب بیان کرتا ہے میرے آقا کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہے اور اس کے بعد تمام صحابہ اشکبار ہوتے ہیں۔ بچہ خود بھی روتا ہے اور رو رو کر کے اپنی داستان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عالم میں حالات یہ تھا، مسلمانوں کے پاس عالم خوشگواری نہ تھی، مسلمان درختوں کی پتوں کو چبا کر رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کبھی درختوں کی چھال کو چبا کر شریعت دین کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہے، بچہ اپنی باتوں کو ختم نہیں کر پا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ گھبراؤ نہیں بلکہ قرآن کی آیات کو اٹھاؤ۔ اب قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب دوسری طرف پلٹو تو پھر قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اب میرے آقا کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کندھے سے نبوت والی چادر کو اتارتے ہیں اور بچے کو اڑاتے ہوئے کہتے ہیں یہ چلا جا اپنی ماں کو دے دے، تمہیں اگر اسلام قبول نہ کرنا ہو تو مت کر، یہ لے جا اور اپنی ماں کو دے دے، تمہارے ماں کے بدن پر جو پھٹے لباس ہے اس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بچہ لوٹتا ہے، اپنے گھر آتا ہے، اپنی ماں کو پوری داستان بیان کرتا ہے۔ جب اس کی ماں اس چادر کو اپنے کندھے پر رکھتی ہے، اپنے جسم پہ رکھتی ہے تو کہتی ہے بیٹا روئے زمین پر مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور ہوگا بھی کیسے، میرے رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ تو گویا ہمارے مذہب کا ماننے والے بھی نہیں ہے بلکہ ہمارے مذہب کے وہ قائل بھی نہیں ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس مذہب سے بہتر، اس مصطفیٰ سے بہتر، میرے آقا سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ بیٹا تو آ گیا ہے، اب تیری ماں جائے گی۔ کہا والدہ ماجدہ آپ تو پہلے دوسری بات بیان کر رہی تھی، تو کہتی ہے کہ بیٹا مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جاتی ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں داخل اسلام ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں یہ اخلاق مصطفیٰ ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلتے ہیں اور باہر چہل قدمی کرتے کرتے کافی دور تشریف لے جاتے ہیں۔ تشریف لے جانے کے بعد ایک سرخ اونٹ آپ کو چڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور وہاں پہ چند خیمے میں لوگ نظر آتے ہیں جو لوگ مسافر تھے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا جناب محمد الرسول
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانور پسند آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں. کہا اسے فروخت کرنا ہے, بیچنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بیچنا تو نہیں ہے, لیکن کہا کہ مجھے پسند آ گیا تو اس کی قیمت بتاؤ. آقا فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت بتاؤ. قیمت وہ بیان کرتا ہے, ایک ہی مرتبہ قیمت بولتا ہے. تو اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مجھے پسند, اب جب کوئی سامان پسند آئے تو پھر آدمی اس کی قیمت نہیں دیکھتا. اور آگے بڑھتے ہیں, پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری قیمت ہمیں منظور ہے, لیکن میں چہل قدمی کرتے کرتے یہاں تک آ چکا تھا. میں نے پاس تو اتنی قیمت نہیں ہے, اتنی اشرفیاں نہیں ہے, کیونکہ میں ٹہلنے کے لیے نکلا تھا. اگر تم میرے اوپر یقین رکھتے ہو, تمہارا ایمان اگر میرے اوپر کامل ہے, تو ایک کام کرو, اس اونٹ کی رسیاں میرے ہاتھ میں پکڑا دو, میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں. اللہ اکبر. اب جب کوئی سامان لیتا ہے تو پھر جو نقد کیش میں سامان لیتا ہے لوگ ان کا پتہ نہیں پوچھتے ہیں. اگر کوئی ادھار لے کر جاتا ہو تو آج کا دور ہے, لوگ موبائل نمبر مانگتے ہیں, اس کے بعد آدھار کارڈ مانگتے ہیں, اس کا پروف اور پتہ مانگتے ہیں, تاکہ اس یہ جہاں رہتا ہے اس کا پتہ چل سکے. لیکن اس وقت حالات یہ تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ پہ موجود تھے. اس نے کیا کیا, اونٹ کو کھولا اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے پاک میں اس کی رسی کو دے دیا. میرے آقا چلتے رہے, جب تک مصطفیٰ نظر آتے رہے کوئی کچھ نہ بول پایا. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سب آپس میں ہم کلام ہونے لگے. کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو کہا میں نہیں جانتا ہوں. تو کہا جب نہیں جانتے ہو تو پھر تو نے اتنا قیمتی سرخ اونٹ جو مدینہ طیب, جو اس وقت میں عرب کی سرزمین پر مانے رکھتا تھا, تم نے اسے سونپ دیا. کیا سمجھ کر سونپ دیا؟ لوگ الٹ پلٹ باتیں کرنے لگے. جب کوئی برا بولتا تو ایک کہتا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے لبہائے مبارک جب ہلتے تھے تو سامنے کا پہاڑ روشن و منور ہو جاتا تھا. گویا جو اتنا سچا ہو, جن کے منہ سے روشنی نکلتی ہو, جب بولتا ہو تو لوگ ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہو, یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایسی قابلیت والا انسان سچا ہی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کہا یقین نہیں آ رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے اس کی آنکھیں بڑی نرگسی تھی, ان کا چہرہ بڑا کمال والا تھا. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کہتے ہیں کہ ان کا چلنا بڑا عظیم و غریب تھا. ان کے چلنے میں لوگ ہمیں خوشیاں مل رہی تھی. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا تو لوگ کہنے لگے یقین نہیں آتا کہ وہ اگر قیمت نہ دے دے تو ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے. خیمے کے اندر سردار کی بیوی موجود تھی. اس نے پردے سے اٹھا کر آواز لگائی کہ خبردار اس کی برائی نہ کرنا, اگر وہ قیمت نہ دے تو تم مجھ سے لے لینا. لوگ پوچھتے ہیں محترمہ کیا تم ان کو جانتی ہو؟ تو کہتی حقیقت تو یہ ہے کہ سب لوگ ان کی خوبصورتی پر فدا ہو گئے, میں بھی اپنی جان ان کی خوبصورتی پر نچھاور کر دی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں بھی انہیں نہیں جانتی ہوں. اللہ اکبر. لوگ ہم کلام ہو ہی رہے تھے کہ چند صحابہ دشت میں کھجورے لے کر اور اس کے بعد اس اونٹ کی قیمت لے کر تشریف لائے اور کہا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے جو ابھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر گئے ہیں. ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں. کہتے ہیں سب سے پہلے تو مبارکباد تمہیں پیش کرتا ہوں کہ تو نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشیوں سے بھرپور مکمل خوشیاں دے دی. اور دوسری چیز ہے کہ یہ تم مسافر ہو, یہ تشت تمہارے نشت دان کے لیے, تمہاری اضافت کے لیے میرے نبی نے کھجور بھیجا ہے. سب سے پہلے یہ انعام تم حاصل کر لو اور اس کے بعد یہ تمہاری قیمت ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں یہ قیمت ہے. سنو, ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا, ایسا چہرہ جو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. ان کا بولنا بڑا عجیب و غریب تھا, جیسی بولی ہم نے آج تک نہیں سنی تھی. اللہ اکبر. ان کا چلنا بڑا کمال تھا. اللہ اکبر. جب وہ دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کائنات میں رحمت ہمارے اوپر برس رہی ہو. گویا وہ سنہرے چہرے والا کہاں ملے گا؟ اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں وہ مدینہ طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. قرآن کہتا ہے خاتم النبیین, تو صحابہ کہتے ہیں وہ میرے آقا خاتم النبیین ہے, آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. پھر لوگ کہتے ہیں ان کا اخلاق کیسا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں میرے آقا کے صحابہ کہتے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا ان کی خوبصورتی بڑی عظیم ہے. تو میرے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں آج سے بڑھ کر کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھا. اللہ اکبر. اتنا سننے
سننا تھا. لوگ کہنے لگے یہ قیمت بھلے بعد میں دے دینا لیکن سب سے پہلے اس خوبصورت حسین و جمیل چہرے والے کے پاس لے چلو. اللہ اکبر. جب اتنے سچے تھے وہ تو پھر ان کا دین بھی سچا ہوگا. لہذا پورے قافلے کے لوگ مصطفیٰ کی محبت میں قربان ہو گئے اور سب کے سب مصطفیٰ کے قدموں پر داخل ہوئے. یہ اخلاق حسنہ ہے. ہمارے پاس کون سا اخلاق ہے؟ اگر ہمارے پاس کوئی نوجوان لڑکا آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, طائف کی سرزمین پر ہے, اوباش لڑکے اٹھتے ہیں, مصطفیٰ کو پتھر مارتے ہیں. اللہ اکبر. جب میں اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کے لیے گئے ہیں لیکن لوگ قرآن کی تلاوت کو سماعت کرنے کے بجائے, سننے کے بجائے پتھروں کو اٹھاتے ہیں اور پتھروں سے میرے آقا کے قدموں کو زخمی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس وقت بھی آقا فرماتے ہیں رب ہب لی امتی. مولا یہ نادان ہے, یہ مجھے نہیں جانتے, یہ مجھے نہیں پہچانتے. مولا پر تو اس کی مغفرت فرما. ہے کوئی ایسا اخلاق والا جو مار کھانے کے بعد بھی, پتھر کھانے کے بعد بھی اور اس کے بعد لوگوں کو دعائیں دیتا نظر آ رہا ہو, زخمی ہونے کے بعد بھی مسکراتا نظر آ رہا ہو. اللہ اکبر. لوگ آتے ہیں میرے آقا کو دونوں پہلو سے, دونوں بازو سے پکڑتے ہیں. میرے آقا اپنے قدموں کے درد سے بیٹھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں اوباش لڑکے پھر اٹھاتے ہیں, پھر انہیں گھسیٹتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پتھروں سے مارتے ہیں. آقا پھر بھی فرماتے ہیں رب ہب لی امتی, رب ہب لی امتی. اللہ اکبر. کوئی ہے ایسا؟ یہ تو ہمارا آپ کا مقدر ہے کہ ہم تو پہلے پیدا نہ ہوئے, مقدر تو یہ ہے کہ ہم آقا کی امت میں پیدا ہوئے. حقیقت تو یہی ہے. اب وہاں پر طائف کی سرزمین پر بیچ میں آبادی ہے, چاروں طرف پہاڑ ہے. پہاڑ رسول اللہ سے گفتگو کرتا ہے, یا رسول اللہ اگر آپ کی انگلی کا اشارہ ہو تو میں آپس میں چپک جاؤں تاکہ یہ سارے کے سارے چٹنی بن جائے, آپ کو شدت کی تکلیف نہ ہو سکے. اللہ اکبر. زمین و آسمان آپس میں گفتگو کرتے نظر آتے ہیں, میرے آقا سے پیار کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. جب پوچھا گیا حتی الامکان حضرت جبریل امی حاضر ہو گئے, آپ کہیں تو اس زمین کو پلٹا دیتا ہوں. اللہ اکبر. میرے نبی کا قول سنو اور اخلاق حسنہ کو سنو. آقا فرماتے ہیں لوگوں تم جانتے ہو میں نبی ہوں, کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا بلکہ میرا کام دعائیں دینا ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں نبی ہوں اور نبیوں میں وہ نبی. اب قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب وہ اگر کافر ہیں تو ان کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت ہے, اگر وہ کنکر و پتھر ہے ان کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت ہے. اگر یہ مار رہے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ہم ان کے لیے بد دعا کریں گے بلکہ اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا. کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. کہا مالک و مولا اور مارنے والوں سن لو, آج کی تاریخ یہ ہے کہ لوگ مار تو رہے ہیں لیکن میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ کل آنے والا جب دن ہوگا تو اس روئے زمین پر سارے کے سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے نظر آئیں گے. اللہ اکبر. اس اخلاق کو جب لوگوں نے دیکھا کہ مار کھانے کے بعد بھی, پتھر کھانے کے بعد بھی, اور آگے بڑھیے, پتھر کھانے کے بعد بھی دعائیں دیتے نظر آ رہے ہیں. آخری بات کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ کہ ایک بڑھیا جو روزانہ آپ کے بدن پر اجڑیاں ڈال دیتی تھی, راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی. سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں, ہمارے علماء اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں, اس بات کو لوگ مانتے ہیں کہ وہ بڑھیا جب چلے آقا تو بدن پہ کوڑا پھینک دے, کچڑا پھینک دے اور راستے میں کانٹے بچھا دیا کرے کہ وہ آئیں تو ان کو تکلیف ہو. کیا جب مصطفیٰ گئے ہوں گے اور جو کانٹا گڑا ہوگا تو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ جب کوڑا پھینک دیتے تھے تو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ جب وہ اجڑیاں ڈال دیتی تھی تو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ کون کہتا ہے تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کل لٹ لے کر گھر سے نکل جاؤ گے اور کہو گے نکلو گھر سے باہر, کیا تو نے مجھے کمزور سمجھ رکھا ہے؟ لیکن یاد رکھو یہ کون ہے؟ دو عالم کے مالک مختار ہیں. اللہ اکبر.
اکبر مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ارے ان کے خالی ہاتھ میں پھر کیسے کمزور ہے؟ اگر آقا چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے؟ آقا جس طرف نظریں اٹھا دیتے اس طرف تمام تر چیزیں آقا کی ہوتی ہوئی نظریں آتی تھی، لیکن بڑھیا جب کئی دنوں سے کچڑے کو نہیں پھینکا، بدن پہ اوجھڑیاں نہیں ڈالی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عظیم دیکھو، ان کے گھر گئے معلوم کرنے کے لیے، دیکھا تو ضعیفہ ماں سو رہی ہے، کہا کیا بات ہے، کئی دن ہو گئے میرے بدن پہ تو نے کچڑا نہیں ڈالا، اللہ اکبر، میرے بدن پہ تو نے اوجھڑی نہیں پھینکی، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ اٹھنے سے بھی قاصد ہے، وہ اٹھ نہیں سکتی، وہ بولنے ان کی بولیاں لڑکھڑا کر باتیں کر رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی مزاج پرشی کے لیے گئے تو اس بڑھیا نے جب اخلاق عظیم کو دیکھا کہ میرا رشتہ دار بھی ہے، میرا احباب بھی ہے، میرے ماننے والے لوگ بھی ہیں، ہمارے یہاں پر چاہنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن کوئی میرے لیے پرسان حال نہ بنا، جب کوئی آیا تو وہ جن کو میں اپنا دشمن سمجھتی تھی، تو گویا اتنی محبت کرنے والا دشمن نہیں ہو سکتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ لوگ آپ کو صادق و امین کہہ کے پکارا کرتے تھے، وجہ یہی ہے کہ لوگ آپ کو وجہ یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو یاسین و طٰہٰ مزمل و مدثر کہہ کے پکارا ہے۔ بڑھیا قدموں پہ اپنے سر کو رکھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا میری غلطیوں کو درگزر کر دینا، میں تمہارا دین قبول کرتی ہوں، میں بھی پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، یہ تو ابھی شروعات تھا اخلاق عظیم پر، تو ایک سے بڑھ کے ایک حدیث پاک پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری بات سن لو، یہ وعدے کے خلاف ہو رہا ہے، آخری بات سن لو۔ ایک ہے جو کیا کہتے ہیں، ایک پادری تھا، وہ آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، وہ قرض دیے ہوا تھا میرے نبی کو، کیا دیے ہوا تھا؟ قرض، کچھ درہم و دینار میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے لیا تھا۔ وہ گیا، کہا آج ابھی اسی وقت مجھے قرض لینا ہے آپ سے، تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں تمہارا قرض مل جائے گا۔ تو کہا کہ نہیں، میرا حکم ہے کہ جب تک آپ مجھے قرض نہیں دیں گے یہاں یوں ہی بیٹھے رہیں گے، آپ اٹھیں گے نہیں۔ تو فرماتے ہیں ظہر سے بیٹھے تو فجر ہو گئی، مصطفیٰ بیٹھے رہے، ظہر سے بیٹھے تو فجر ہو گئی، مصطفیٰ بیٹھے رہے۔ تو جب بیٹھے رہے اس نے دیکھا کہ جب ہم نے کہا تو قرض کی بنیاد پر کہ آپ جب تک نہیں دیں گے تب تک اٹھیں گے نہیں یہاں سے، تو اس وقت سے لے کر کے نبی نے فرمایا میں ٹھیک ہے تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اگر استطاعت اچھی ہو جائے گی تمہیں مل جائے گا، لیکن مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آنکھیں دکھانے لگے، کہا کہ اس نے کل سے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارے جن کے قدموں کو چاند سورج بوسہ دے، جن کے قدموں پہ پیڑ جو ہے سجدے کرے، جن کو جانور فریاد کرے، تو نے اس کو ان کو بیٹھا رکھا ہے۔ صحابہ نے کہا مجھ سے پہلے نپٹ لو۔ تو کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ صحابہ جلال کے عالم میں آ گئے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو میں اس کا مقروض ہوں، گویا جلال کے عالم میں نہ اترو، غصہ نہ کرو، بلکہ میں خود اللہ کا نبی یہاں تشریف رکھتا ہوں، اس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ پادری کہتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مقدس سے کچھ الفاظ کو سنا، میری اتنی عمر ہے، اور اس کے بعد کچھ باتوں کو پڑھی ان کی لکھی کتابوں میں، اور میری اتنی عمر ہے تو میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرض کے ذریعے مجھے اسلام کی دولت عطا کر رہا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، میں نے دیکھا کہ جو باتیں میں نے کتابوں میں لکھی پڑھی ہے اس کو آپ کے چہرے میں پایا، آپ کے اخلاق عظیم کے اندر پایا۔ یا رسول اللہ قرض تو اللہ اس کا رسول معاف کر دیا کرتے ہیں، معاف کر دیا کرتا ہے، یا رسول اللہ قرض کیا ہماری جان بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہے، میں داخل اسلام ہوتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد